سکتا ہے کہ صاحب نہ ہو بچ جائے، یہ پھر اتنا کر۔ اگر اپنے لیے چادر خریدی ہے نا، ایک کسی ماڑے لیے نہیں۔ اگر اپنے لیے سوٹ خریدا ہے نا، ایک کسی ماڑے لیے نہیں۔ اگر اپنے تن کو ڈھانپنے کے لیے چلو کچھ خریدا نا، تو یہ کسی غریب کے لیے بھی خرید ہو سکتا ہے بچ جائے۔ تو باقی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جس سے اس دن سوال ہوا وہ ہے کہ ارے کون جواب دے سکتا؟ جب میں نے اس چادر کو پوچھ لیا تھا میں کی جواب دیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں، کہ میرے پاس یہ صرف ایک چادر نہیں ہے، میرے پاس 5-6 چادر ہیں۔ اگر اس نے اس کوٹ کے بارے میں پوچھ لیا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرنا اگر کچھ اپنے لیے لیا تو کسی غریب کے لیے۔ ہمارے اسلاف کا پتہ کیا انداز تھا؟ ان کا انداز تھا اپنے لیے کک رب نہیں لکھ، اسی الٹا اپنے لیے لکھ رب نہیں کک۔ اپنے لیے میں 3 لاکھ دا آئی فون لین تیار ہوں، دے ہاں کسے 3 لاکھ ماڑے میں تینوں میں ویکھا وہ نہیں دیتا جاتا۔ اپنے لیے جی میں 1 کروڑ دی گڈی لین تیار ہوں، دے ہاں کسے ماڑے میں 1 کروڑ میں تینوں ویکھا تو گڈا کمانا نہیں۔ لیکن وہ کیا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے پڑھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر رکا پیش کیا، آپ نے رکا بھی نہیں پڑھا، آپ نے غلام کو بلا کر کہا اس کو وہ لکھا اتنا دیا کہ اس کو اونٹ کرائے پہ لے کے جانا پڑا، سارا کچھ اتنا دیا امام صاحب نے، اس کو اونٹ رینٹ پہ لے کے نا سارا سامان اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑا، اتنا امام صاحب نے دیا۔ وہ جو غلام تھا نا جب چلا گیا نا عرض کرتا ہے وہ کم از کم خاتی دے پڑھتے لیندے، وہ کہندا کہ آپ نے فرمایا تیرے خیال میں جتنی دیر میں رکا پڑھتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھا ذلیل ہوتا رہتا، اور اگر کل مجھے میرا رب پوچھ لیتا حسن یہ تو نے کیا کیا، میرا غریب بندہ تیرے پاس آیا اور تو یہ انداز تھا۔ ہم الٹ اپنے لئی لکھ رب لئی کک، لیکن وہ کیا تھے رب لئی، بلکہ میں لکھ بھی نہیں کہوں رب نے سارا کچھ چیز کہ امام حسین نے دے نہیں دیا میں دانے کروانا، امام علی اصغر دے دیے، علی اکبر دے دیے۔ یہاں حضرت آج کے دور میں حضور بلے شاہ کہتے ہیں خدا عشق ہلورے دیتا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے۔ یہ تو بلے شاہ کا حال ہے، تو پھر اگر امام حسین چاہتے تو سارا کچھ ہی ہو سکتا، ٹل سکتی تھی کروانا ہے، لیکن انہوں نے بتایا نہیں، عشق اس طرح کیا جاتا ہے، اس طرح محبتیں نبھائی جاتی ہیں۔ یہ انداز بندگی ہے، اگر چاہتے تو ٹال سکتا تھا۔ اب پیچھے دیکھیں کیا ہے جی، نانا نبی علیہ السلام ہے، نانی جان سیدہ خدیجہ ہیں، والد گرامی مولا مشکل کشاں ہیں، والدہ سیدہ کائنات ہیں، بڑے بھائی امام حسن ہیں، ٹل سکتا تھا سارا کچھ۔ یا قرآن نہیں کہہ رہا، اللہ حضرت نے نہیں لکھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یا بلے شاہ کہتے ہیں ادا عشق لورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے، سارا کچھ ہی بتایا، سارا کچھ ہی دے دیا۔ اس لیے رہ جی ہمیشہ کوشش کیجیے گا، ہمارے عقلوں میں بڑا تعداد ہے۔ یہ بزرگ ہیں حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ، اب دکھی ہے نا بزرگ بھی تو اس طرح کے نہیں رہے، ان تو بزرگ بھی حضرت ندی بنا ہی، لیکن یہ نہیں کہ کلی طور پہ ختم ہو گئے ہیں آج اصلاح کرنے والے لوگ، لیکن زیادہ حضرت جی بیڑے گھر میں، اور جس طرح خانقاہوں میں ہوتا تھا نا مریدوں نے جانا، ان کی تربیت ہونی، ان کی اصلاح ہونی، اب ایسی کوئی بات نہیں رہی۔ حضرت جی پہلی غلطی ہے کہ پیر ہے ہی میرا نے، پیر ہے ہی میرا نے، غریب تو پیر ہی کوئی نہیں، پیر تو میرا نے نہیں۔ وہ میرے دو جی میرے پیران نے مرنا بڑا پیار، وہ منہ تے ہوں کہہ کہ میں اٹھانی ہے، میں پتر تیرے نہ نہیں پیار تری لینڈ کروزر نہ پیار ہے، جا کے ڈنڈ چیکل ہوتے میں ویکھا تیرنا کنہ کے پیار ہے۔ ہاں جی پہلے پتر خانقاہوں میں اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ میر مریدہ نے چھوٹا گوشت تے غریب مریدہ نے دال، پہلے میر بھی دال ہی کھاندے تے غریب بھی دال ہی کھاندے۔ خانقاہ تھی عجیب، وہاں جا کے کوئی اس کو موٹا تو نہیں کرنا تھا، وہاں مارا جاتا تھا اس کو۔ میر مرید اندر پیران نال بیٹھ کے چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں، جڑے بیچارے ماڑے مرید نے سڑیاں روٹیاں تے پیڑی دی دال کھا رہے ہیں،
پہلے خانقاہوں میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، وہاں نفس مارے جاتے تھے، وہاں تزکی ہوتے تھے، وہاں میں کے بت توڑے جاتے تھے. ایک بھائی کیمرہ لگا، میں ہوں مارتے میں کھڑے گئے، بڑا بندہ میں نہیں بڑا. کبھی اصلاح ہوتی تھی. حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا کام کیا جی. آپ کے پاس نہ کوئی شخص آ گیا، آگے عرض کرتا ہے حضور کوئی سبق دے اکھاں والے سے دیکھ لے اندر کی معاملہ. فرمایا میں تیرے لیے سبق ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں کاری نہیں، لیکن تیرا سبق یہ ہے، تو نے یہ سبق پکانا ہے کہ تو نے کم از کم اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا. وہ تپ گیا. جی میں کہ لوگوں کو کہنا پیرا کلنا جایا کرو، سارے کافر مشرک ہیں، لیکن آج آپ نے ثابت کر دیا وہ بھائی اللہ بڑا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا. آپ نے فرمایا میں نے کبھی انکار کیا کہ اللہ بڑا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. میں نے اس کا انکار نہیں کیا. تیرا سبق یہ ہے کہ تو نے کم از کم اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا. حضرت جی اسی بحث و تکرار میں کچھ وقت زیادہ ہو گیا. کبھی حضرت آپ تشریف جائیں وہاں آج بھی کمرے میں وہ آپ ابھی تو تشریف جائیں نا، وہاں آج بھی مہمان خانے موجود ہیں جہاں لوگ جا کے کھانا کرتے تھے. وہ اب بحث و تکرار میں کچھ وقت زیادہ ہو گیا. گاڑیاں تو تھی نہیں کہ بندہ واپس چلا جاتا. آپ نے فرمایا بھائی نہیں آگے ساڑھے سویرے چلے گئے. اس کو کمرہ دے دیا کہ وہ آیا نا رات کھانے کے لیے. آپ نے لنگ لی، آپ نے فرمایا بیل کی بقیہ لنگ لی، انہیں ذکر دیا حضرت آپ نے خود نہیں فرمایا کیا جس درویشہ نہیں گوشت شوربہ بنانا. نبی علیہ السلام نے بڑا پسند سی فرمایا کہ کل کا سالن عرض کی تھی یہ ہم لگے تھے. فرمایا پھر اس طرح کرنا ہے کہ مجھے تازہ سالن تے تازہ روٹی بھی بھیجو، بیا سالن تے بئی روٹی بھی بھیجو. اب مجھے بھی مالک نہیں. وہ رات کو اس کو کمرے میں کھانا پہنچا دیا. اس نے جناب کو کپڑا اٹھا کے دیکھا، تازہ سالن، تازہ خوشبو، تازہ روٹی، تازہ ادھر بیا سالن، بئی خوشبو، بئی روٹی، بئی سوچی پہ رہے بھی تازہ سالن جب تھا یہ باسی سالن بھیجنے کی کیا ضرورت تھا. وہ اسی سوچ میں گم تھا. باہر سے لانا ہے کو اللہ کے نام پہ دینا. سوچی پہ بھئی اندر نکلنا تو ہوئی نہیں جو ہے اندر آئی توڑی ہے گلاب دے پھول تک نہیں نکل رہی توڑی تھی. اس نے جناب وہ باسی سالن اٹھایا، باسی روٹی اٹھا کے اس نے اللہ کے نام پہ دی. تازہ روٹی تازہ سالن کھا کے مدد سے ہو گیا. حضرت کے پاس بھی دلیل آ گئی تھی. صبح اذان نماز فجر پڑھی، درس ہوا، اجازت مانگ کے کہتا ہے حضرت سبق. فرمایا بھائی یہی طرح تعالی سبق تو کھلوتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ ہی بڑا ہے، لیکن تو کم از کم اللہ کو اپنے جیسا کر. لگا بولنے میں حضرت بھی فرمایا جو اتنا بولیں گے تو میں نے تو تجھے کہا تھا کم از کم اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لینا، تو نے تو اپنے جیسا بھی نہیں. ارے وہ باسی سالن، وہ باسی روٹی جو تو نے اپنے لیے پسند نہیں کی، تو نے اللہ کے نام پہ دے دیا ہے، اور پھر تو کہتا کہ اللہ بڑا ہے. تو کہتا کہ اللہ بڑا ہے. بڑا تضاد ہے. یہ اس دن یہ سانہ ہوا. چلو جی آج مفتی صاحب بیٹھے، یہ سانہ ہوا، کیمرہ لگا. میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا، ٹھیک ہوا. باقی ہمارا موقف موجود ہے جو حضور نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے اس کے لیے کوئی معافی ٹھیک ہے. آگے میں سے زیادہ نہیں، بس آپ نے یہ بات رکھنی ہے. ادھر سے آپ نے کبھی بھی جس کو کہتے ہیں نا لوز موقف نہیں آنے دینا. جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام پہ سب کچھ قربان ہے. یہاں آپ نے کبھی لوز موقف نہیں آنے دینا. اس پہ ہم ہیں، ہم تھے، ہم رہیں گے. اس پہ کوئی لوز موقف نہیں آئے گا. باقی آگے جو ہوا پھر انشاءاللہ. لیکن میں آج مفتی صاحب بیٹھے ہوں، آج بڑی دیر بعد میں حضرت سیال کو ہم نے اس کو مار دیا بڑی بے دردی سے، اور بہت کچھ اس طرح کا کیا جس کی اسلام قطعی اجازت نہیں ہے. سارے سیال کوٹ والے اس کو کہتے ہیں سولے دی. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اب بتاؤ ہم پہ تو ہی رسالہ لگے گی کہ نہیں؟ ہم رسول کو سولہ بلائیں تو ہم پہ کوئی عدم لگے گی؟ یہ نوٹ ہو رہا ہے. اس کو تو ہم نے مار دیا، بڑے جواب ہم نے بھی آگے جا کے دینے. سارا سیال کوٹ اس کو سولہ کہتے ہیں، سولے دی بندی. وہ پیچھے عقیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ میرے محلے دار ہیں. اب میں محلہ چھوڑ چکا ہوں. ان کا گھر میرے گھر کے تقریباً سامنے ہی لگایا ہے. میں نے تقریباً وہاں جی 32 سال گزارے. میرے گھر کے بالکل ساتھ نا میرے چچا کا گھر ہے. میرے چچا کا اصل نام ہے محمد حسین، لیکن آج بھی سارا فتح گڑھ اس کو سینا کہتا ہے. ہم پہ کوئی یاد نہیں لگی. کیوں ہم پہ کوئی یاد نہیں لگی. 32 سال میں نے گزارے ہیں. 38 سال میری عمر ہو گئی ہے. آج بھی سارا فتح گڑھ اسے سین نہیں کہتا. حسین کو سین. ہم پہ کوئی یاد نہیں لگی. ہمارے خلاف لکھی جا رہی ہیں، پرچے ہو رہے ہیں ہمارے پاس ہم پہ بھی کہ رام کاتبین یعلمون ما تفعلون. لیکن یہ ہے کہ یہ کل بات ہے. کوئی سارے سیال کٹے لکھ لو جو ہاں جی غلام رسول اللہ محمد حسین سینا. ہمارے پتہ نہیں اس سائڈ کا بندہ بیٹھا ہے کافی فتح گڑھ کے چہرے نظر آتے ہیں. فتح گڑھ میں ہمارے ایک مقتدی کا نام ہے ملک عبدالرزاق. یہ میکری کرتے ہیں. سارا حضرت جی فتح گڑھ میں پوچھا کرتے ہیں. ہم پہ کوئی یاد نہیں ہے. میری مسجد کے بالکل سامنے ہمارے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایکسین صاحب. حضرت جی نکر جو دکان ہے گوشت وہ نام ہے عبد الخالق. سارا شاپی انہوں کھا لو کہنا ہے. خالق کو بگاڑ کے کھا لو. ہم پہ کوئی یاد نہیں لگے گی. لگے گی جی یہ ہو رہا ہے. پرچے ہو رہے ہیں ہم پہ لیکن یہ کھلے میں کہا اس کو تو ہم نے مار دیا گیا. بڑی بے دردی سے مارا. بہت کچھ اس طرح کیا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتے تھے. منع کرتا ہے اسلام اس سے. دور دور تک اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کو جلانے کی. تو اپنے بارے میں کیا خیال؟ غلام رسول میں جی پورے سیالکوٹ نہیں میں پورے پاکستان کھپے ہیں جا کے. یہ ایکوافنا پڑی ہوئی ہے. اس پہ بھی حضرت جی لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو ہے نا مینوفیکچرنگ کہاں ہو رہی ہے. اس پہ بھی آپ حضرت جی آج دیکھیے گا جا کے سپرائٹ کوکا کولا اور فانٹا یہ تینوں ایک ہی فیملی ہے. پیراں کے کھپے ہیں جا کے جو بڑے بڑے آلے توشی ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہم سے زیادہ حضرت علی سے محبت کوئی نہیں کرتا ان کے پاس بھی ہے. اب سپرائٹ کوک فانٹا اب تینوں بوتلوں کو اٹھا کر اس کا پتہ پڑی. اس کے پتے پہ لکھا ہوا ہے سید مراتب علی. علی 2 بار ہمارا ایک محبت کا رشتہ بنتا ہے. پہلا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ کا نام نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ دوسرا ہمارے مولا نہیں من كنت مولا فهذا علی مولا. سپرائٹ کی بوتل پہ لکھا. اب سپرائٹ کی بوتل پینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو فریم کروا کے دیوار پہ لگا لیتے ہیں. کہاں پھینکتے ہیں؟ بولو یار کتنے چھوڑ دے گا. جیسے ساڑھے تک کوئی آتی نہیں. یہ نہیں کہ آپ تک آواز نہیں ہے. آج آپ تک نہیں ہے. میں بڑی بڑی جگہ جا کے بڑے بڑے پیر خانے کا گیا. میں حضرت میرے کو صرف ایدی طاقت ہے. میرے کو ایدی طاقت کوئی نہیں. میری کوئی تنظیم نہیں ہے. میرے نیچے 10,000 12,000 بندہ کام نہیں کر رہا. میرے پاس صرف اس کی طاقت ہے. میں اس کو یوز کر کے جگہ جگہ جا کے بولنا یار کو ایکشن ہوگا. حضرت علی کا نام بوتلوں پہ لکھا. آپ کی سرف ایکسل نہیں. اب اس کا پتہ پڑھیے گا. اس پہ لکھا ہوا ہے فاطمہ جنان. فاطمہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ہم پہ کوئی یاد نہیں ادے ہمارے لیے بھی تیار ہو رہی. لیکن وہ کیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ باتیں تب ہوئی. اس لیے یہ میں نے ابھی آپ کو 2-3 باتیں اور مفتی صاحب آئے اللہ سلامت رکھے میرے علیہ السلام. اس وقت بندہ حق ادا کر رہا ہے. اس وقت اس قوم کو تربیت کی ضرورت. یہ 2-3 چیزیں نہیں ہمارے معاشرے میں آج بھی ایوب کو بگاڑ کے یوبا کہا جاتا ہے. نہیں کہتے تھے؟ آج بھی پھر عقیل بھائی آن لگے چاچا صاحب خود ہو گیا بھائی عقیل بھائی جی سارا فتح گڑھ ساکا نہیں کہتا رہے. اسحاق ہی اللہ کے نبی ہیں. ہماری گلی میں تھے اسحاق. سارا فتح گڑھ چاچا ساکا کہنا ہوتا تھا. تب تو ہمیں خود دین نہیں آتا تھا. ابھی بھی طالب علم تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی. معافی مانگتا پھرتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے والد صاحب حضرت میرے چچا کی کہتے تھے جا چاچا صاحب بلا کے لے آ.
چاچا جی کے ساتھ ہی یہ اسحاق ان کا گھر تھا. کوئی گل جا رہا چاچا ساکن کو لا کے لے. کیا آج بھی حضرت جی ہمارے معاشرے میں غلام محمد کو بگاڑ کے گاما نہیں بلاتے؟ کیوں جی ہے حسنین بھائی چاچا گاما 6 سال میں نے وہاں امامت کی ہے. دودھ بیچا کرتے تھے حضرت جی, نمازی بھی تھے حضرت جی, سارا موجی محلہ حضرت ان کو گاما کہتا تھا. نام غلام محمد تھا. ایوب ایوبا, غلام محمد گاما, اسحاق ساکا, غلام رسول سولہ, محمد حسین سینا. میری سگی خالہ کا بیٹا ہے عثمان, سارے بگاڑ کے چانی کہتے ہیں. میری سگی خالہ کا بیٹا عبد الرحمن, سارے اس کو مانی بگاڑ کے بولا. میری سگی خالہ کا بیٹا ہے نعمان, ہمارے امام صاحب ہے نعمان بن ثابت, سارے اس کو نومی بلاتے ہیں. تو ہم پہ کوئی یاد نہیں لگے. آپ کا خیال میں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, پوچھے اس کو تو ہم نے مار دیا, لیکن جواب ہمیں پوچھا. حضرت علی کا نام, سیدہ فاطمہ کا نام, صلی اللہ علیہ وسلم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. آپ کی سلیمان سویٹس ڈبے دیتے سلیمان کھانے کے بعد کام پہننے. اتنا میں کہوں گا کہ اب قانون یہ ہے کہ وہ کریں تو گستاخی ہے, وہ کریں تو گستاخی ہے. آپ آئیں میرے ساتھ, ابھی میں آپ کو سارے سیالکوٹ کا وزٹ کرواتا ہوں. ایسی ایسی گندی فلیکسیں ملیں گی جن کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے, جن کے اوپر پیٹ کر دی ہوئی ہے. محمد خضرہ بھی, بیت اللہ شریف کی تصویر بھی, نبی علیہ السلام کا نام مبارک بھی اتنا بڑا لکھا ہوا ہے, سبتی ساری کو. بلکہ چھوڑیں نہیں, یہ آپ کا امام صاحب دربار ہے, حضرت سیدنا امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ. پتہ نہیں کون تھا وہ, آپ اس سائڈ سے جائیں نا, تھانے والی سائڈ سے, دوسرے دروازے سے, وہاں حضرت جی دونوں دروازوں پہ شیر لگے. ٹھیک ہے, دونوں دروازوں پہ شیر جی. یہ امام صاحب نے شیر, پہلی بات تو چلو اس پہ کوئی مٹی کے شیر ہے, پتھر کے شیر ہے, امام صاحب کے شیر. چلو جی میں نے مان بھی لیا کہ امام صاحب کا شیر ہے. اب دیکھیے گا شیروں کے بالکل پیروں کے نیچے نبی علیہ السلام کا نام ہے مبارک, غلام مشکل کشا کا نام ہے مبارک, سیدہ کائنات کا نام ہے مبارک, امام حسن آپ کا نام ہے مبارک, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی, اس کے لیے آپ کو کوئی درس نظامی ہونا ضروری نہیں ہے, اس جواب کے لیے آپ کا کوئی نور و لذا پڑھنا ضروری نہیں ہے, اس جواب کے لیے حضرت آپ کا شرع قائد نسبی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. سب کو اس کا جواب آتا ہے. امام صاحب نے شیران دی بہتی شان نہیں ہے, 5 تن پاک دی بہتی شان, پھر 5 تن پاک دے نا کیوں شیر ہوتے ہیں اتنی تو پتھر دے شیر ہوتے. میں کہنا چلو میں مان لیا کہ امام صاحب دے شیر, امام صاحب دے شیران دی شان 5 تن پاک دی بہتی جاتا ہے. صرف اتنی بات ہے, اتنا میں پوچھنے صرف فرق اتنا ہمیں پوچھنے والا, اس کو تم مار دیا نا, پوچھنے والا پوچھے جواب دینا پڑے گا. سر ایک ایک چیز نوٹ کی جائے, کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں نا. میں مفتی صاحب تشریف لے ہیں, بڑی ماشاءاللہ اتنی گفتگو کرتے ہیں. یہ فوائد الفوائد میں لکھا ہے, ایک بزرگ بیٹھے تھے, بیٹھے بیٹھے نا بارش زبان سے صرف اتنے نکل گیا, یہ کڑے ٹائم نوٹ ہو گیا, کرام کاتبین نوٹ ہو گیا, دائیں نے بائیں نے لکھ لیا. حضرت جو وہ لکھا, جب حضرت کا وصال ہو گیا اور زندگی میں حضرت کا معمول تھا کہ اب صبح روزہ رکھتے تھے, ساری رات شب بیدار رہتے تھے, متقی بڑے تھے, سخی بڑے تھے, حلیم بڑے تھے, اخلاق بڑا زبردست تھا. کسی کو خواب میں ملی, اس نے پوچھا حضرت کی بڑی, میں یار پھنس گیا, میں دعا کر معافی ملی. وہ حیران ہو گیا, اس کا تھا حضور آپ پھنس گئے. آپ کے دن, آپ کی راتیں, آپ کی سخاوت, آپ کا اخلاق, ہر شے میں آپ اپنی مثال آپ تھے, کوئی نہیں آپ کی مثال. آپ اس کی حضور کیسے؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, بارش شروع ہو گئی, صرف میری زبان سے اتنے نکل گیا بھائی یہ ایک ایڈے ٹائم دی بارش. فرمایا اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں, بندے ذرا آپ بتا ہمیں بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا, یہ بالکل نہ کو سمجھنا کہ ہمیں کسی کو جواب نہیں دے, جواب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, 17واں پارہ بالکل ابتدائی آیا.
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ کہتے ہیں حساب کا وقت تو قریب آیا کھڑا ہے، تم غفلت میں پڑے ہو. قریب آیا بالکل حضرت جی، جو ہمارے اسٹیجوں کا حال ہو گیا ہے، حساب کتاب نکل گیا ہمارے اسٹیجوں سے. اب تو ہر آنے والا آتے ہو جنت کی ٹکٹیں لے کے آ رہا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے اسلاف کا قطعاً اس طرح کا کوئی مزاج نہیں تھی. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، پتہ ہے آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ مولا مشکل کشا کے مرید ہیں. اس حوالے سے آپ حضور نبی علیہ السلام کے پوتے مرید بن گئے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بھی پائی آپ نے. حضور نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے آپ نے پانی پیا. بہت باکمال شخصیت. آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا، آپ اسے پوچھنے لگے ہوئے تو پول صراط تو لنگ گئی. فرمایا کیا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ یہ بگاڑ کے رکھ دیا دین کا اولیاء، بگاڑ کے رکھ دیا دین کا اولیاء. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ترین دن ہوگا. میں اس دن تھا وہ ایک نکیل، اس نے تو عادی کر دیا. کہتا جی اس دن نبی علیہ السلام نے پہلا سجدہ کرنا محبوب ایک سے اچھا مفتی صاحب بیٹھے، پھر دوسرا کرنا ہے، اللہ نے کہنا محبوب جا دوسرا حصہ. پھر جی نبی علیہ السلام نے تیسرا سجدہ کرنا، اللہ نے کہنا تیسرا حصہ. پھر تو محبوب نے چوتھا سجدہ کرنا، اللہ کہنا جا سا. اس طرح بتاوے رضویہ شریف میں امام اہل سنت لکھتے ہیں اس قدر زیادہ سخت دن کہ محبوب علیہ السلام اپنے سر انور سے اپنا امامہ اتار کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. اپنا رب سمجھتے ہیں نا پاک اتارنے کی معنی. محبوب اپنی امت سے اتنا پیار ہے، اپنی امت کے لیے اپنے سر سے پاک اتاریں گے. اور پھر صرف اتنا ہوگا کہ حساب شروع. یہ انتظاری اللہ کرے گی، لیکن بھائی ہم کوئی بتائیں گے جو کتاب اپنی طرف سے آپ کو کوئی ایسی بات سنا کے گمراہ نہیں. پھر اتنا ہوگا، پھر حساب شروع. 50,000 سال کے دن کچھ ایسی باتیں تھیں جو بزرگوں کی زبان سے اگر بیان کی وجہ سے نکلی ہیں، ان کی باتیں. میں نے روز حشر کا ڈرا بھائی کیا کرنے میری بات کر رہا ہے. وہاں تو بڑے بڑے ڈرتے رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اما عائشہ مولا مشکل کشا ہیں، وہ ڈرتے رہے. کوئی کہتا تھا کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتا. کوئی کہتا تھا کاش میں گھاس ہوتا، کوئی بکری مجھے کھا جاتا. کوئی کہتا تھا کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، جسے جلا دیا جاتا تھا. حضرت مولا مشکل کشا وضو فرما کے جب نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے لکھا رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا. لوگوں نے عرض کرنی مشکل کشا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں آدمی کا وقت آ گیا. اتنے کسی نے ٹینشن نہیں، بلکہ شیطان نے ایسی ایسی گولیاں دے دی ہیں سب کو. آ گیا ایسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب. جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے. اور بھائی میری بات یاد رکھنا، کیمرہ لگا ہوا ہے، اجازت ہے میری. اور پتر کبھی شغل میں بھی یہ بات نہ کرنا. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا. اور بھائی تجھے تو ایسا جو بلا لے تھانے میں، وہاں تیری ٹانگیں کامتی ہے، تو کہتا ہے میں اللہ کو دیکھ لوں گا، میں اللہ کے عذاب کو دیکھ لوں گا. ارے تجھ سے تو موم کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو اللہ کے عذاب کو دیکھے گا. تو کبھی شغل میں بھی یہ بات نہ کرنا. دیکھو میاں محمد بخش صاحب جیسے کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے عدل کرے تے تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شاناں والے، عدل کرے تے بخشیا بیٹا. کبھی شغل میں بھی نہ. یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ اگلا کنے ڈٹھا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ ڈٹھا. انا للہ و انا الیہ راجعون وکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیت. اللہ کہتا ہے میں ضرور مارا کرتا ہوں، ثم یمیتکم ثم یحیی، میں ضرور تم زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون. یہ کبھی مذاق میں بھی نہیں، کفر ہے. یہ جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا کیوں نہیں ڈٹھا؟ کافروں کا عقیدہ، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. کیا وہ آیا نہیں تھا نبی علیہ السلام کے پاس نا؟ وہ دو پرانی ہڈیاں لے کے آ گیا. سنا یاسین جی، وہ ہڈی سے ہڈی مارتا ہے، وہ جن کو
نبی علیہ السلام کہتا ہے محمد کیا تیرا خدا ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد کیا تیرا خدا ان پرانی ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اس کا نبی علیہ السلام سے جواب اللہ دیتے ہیں محبوب قل یحیی الذی انشاها اول مرہ، ارے یہ کہتا ہے تیرا خدا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اس سے کہیں ارے میرا خدا تو وہ ہے جس نے پہلی بغیر ہڈیوں کے بنا دیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے ہڈیوں کو زندہ کرنا؟ کہ اس نے پہلی بار بغیر ماں باپ کے نہیں بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ کیا بغیر باپ کے نہیں بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ کیا بغیر ماں اور باپ کے نہیں بنایا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو؟ ان ہڈیوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کون سا گناہ ہے؟ یہ کافروں کا ہم حشر پہ یقین رکھتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. پہلی بار حضرت اس طرح ہوا کہ میں جہاز کی بس ازانی کو سکھا اس سب سے آخری سیٹ پہ بیٹھ گیا 32C میری سیٹ کا میرے سب کا ڈاکٹر سب سے اینڈ پہ وہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں جو ایئر ہوسٹس وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ جس کا میں نمبر بھولوں گی نا میں آگے خود بھولوں. آپ نے نہیں اس کو سفر کر کے نہ میں نے اندازہ ہوتا ہے. پہلے میں تھوڑا سا کھولتی ہوں اس کا اگر وہ بیگ نیچے آنے والا ہو نا پھر وہ بڑے طریقے سے بیگ کو کور کر اس کا کام ہمیں نہیں پتا کہیں کھول چڑھنا. سب سے اینڈ پہ میں بیٹھا باری سب سے اینڈ پہ وہ کہہ رہی ہے بار بار کہ میں جس سیٹ کا نمبر لوں گی نا میں بیگ ہم خود ہی اتار کے دیں. میرے تو اگلی سیٹ تھی نا ایک بابا جی 12 سال ایسی سیٹ کو ناما جی اٹھی ہے آپ سے سوال کر کے اپنی گفتگو کروں گا. اما انہوں نے باری کھولنے معاشرے میں کیا ہی ادھر ترکی نہیں دے رسی اپنی غلطی کنی دے رسی اپنی غلطی ہے. اکثر میں سفر کرنا لوگوں نے باڑ سے ٹھیک ہے میرا دل کرتا ہے دروازہ کھڑکا کے مجھے میں زرداری نے کیا ہی مار چڑھے ایسے لیکن ایتھے کی سیال کو جو غلام رسول اسحاق ایوب محمد حسین عثمان شان عبد الرحمن نعمان 70 سالوں میں پرچہ